بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہے مغلا پور اور لال پل کے درمیان ریلوے لائن کے اطراف بنے ایک گھر کا ہے، جہاں عمران نامی شخص رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 بچے رہتے تھے۔ ابرار یوں تو بڑا خاموش اور نرم طبیعت کا بندہ تھا، اور محلے میں کافی لوگوں سے اس کی بہت اچھی سلام دعا تھی، لیکن اس کے ساتھ ابرار ایک کبوتر باز بھی تھا، اور اس نے کافی سارے طرح طرح کے کبوتر رکھے ہوئے تھے جن سے ابرار بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، اور وہ کبوتروں کے لیے کسی سے بھی بھیڑ سکتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کبوتروں کو لے کر اکثر نوک جھوک بھی رہتی تھی، اور وہ اپنے کام کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ چھت پر ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا کھانا بھی اوپر چھت پر لے جا کر کھاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن ابرار اپنے کام سے واپس آئے اور چھت پر کبوتروں کے پاس گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی سے کالے رنگ کی بلی اس کے کبوتروں کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ابرار نے خاموشی سے ایک چھری پکڑی اور آہستہ آہستہ سے اس بلی کے قریب جا کر بہت ہی بری طرح سے اس بلی پر چھری سے وار کیا، جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لنگڑاتی ہوئی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے بعد ابرار کبوتروں کو دانہ ڈال کر بیٹھ گئے اور شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور بیوی کو بلی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ آپ اس کو بھگا دیتے۔ ابرار نے کہا، ہاں ہاں، تاکہ بلی پھر سے آتی اور میرے کبوتروں کو کھا جاتی اور تمہیں سکون مل جاتا۔ بیوی نے کہا، آپ ہمیشہ الٹا ہی سوچتی ہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابرار نے کہا، بس کرو، اب مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا، اور آج کی پھینٹی کے بعد اس بلی کا باپ بھی ادھر دوبارہ آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن ابرار کام سے واپس آیا، حسب معمول اپنی چھت پر گئے تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کبوتر بنا گردن کے خون میں لت پت مرا پڑا ہے۔ اس نے فوراً سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو چھت پر نہیں آ گئی جس نے اس کے کبوتر کا یہ حال کر دیا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو کوسنے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے بعد ابرار بہت غصے میں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ اتنے میں اس کو کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اور بھی اس کے آس پاس غصے سے تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ ابرار نے اس آواز پر غور کرنا شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تبھی اس کی نظر واپس زمین پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا جو کبوتر زمین پر مرا پڑا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ابرار بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ تبھی ابرار نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی چھت پر آئی تو ابرار نے اس کو سارا کچھ بتایا۔ تو
اس کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی اور وہ حیرت سے کبھی ابرار کی طرف اور کبھی زمین پر گرے اس کبوتر کے خون کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ابرار کو کہا، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی ہو جس نے یہ سب کیا ہے، اور جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو اٹھا کر لے گئی۔ ابرار نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں نے ہر جگہ دیکھا تھا تو مجھے کوئی بلی نظر نہیں آئی تھی، بس ایک عجیب سی سانسوں کی آواز آئی اور اس کے بعد کبوتر کا باقی حصہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، چھوڑیے یہ سب، آپ بس پریشان نہ ہوں اور چلیے کھانا کھا لیں۔ اس کے بعد ابرار اور اس کی بیوی چھت سے نیچے آ گئے۔ ابرار کھانا کھاتے ہوئے اچانک رک جاتا اور کسی سوچ میں پڑ جاتا۔ اس کی بیوی نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، آپ کھانا تو آرام سے کھا لیں، چھوڑے بھول جائیں اس واقعے کو، آپ کے پاس ابھی بھی بہت سے کبوتر ہیں، کوئی بات نہیں اگر ایک چلا گیا تو۔ ابرار کھانا چھوڑ کر واپس چھت پر چلا گیا اور اپنے کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈال کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گئے اور جلدی ہی سو گئے۔ اگلے دن ابرار پھر اٹھا اور چھت پر کبوتروں کو دانا پانی ڈال کر کچھ کبوتروں کو اڑانے لگا۔ جب کبوتر آسمان پر چلے گئے تو ابرار اپنے کام پر جانے لگا اور بیوی سے کہا کہ چھت پر چکر لگاتی رہنا، کبوتر کھلے ہوئے ہیں اور کچھ کبوتر آسمان پر ہیں۔ جب وہ نیچے آ جائیں گے تو طاہر یعنی ابرار کا سب سے بڑا بیٹا اس سے کہنا ان کو بند کر دے، اور ہاں اس بات میں محتاط رہنا کیونکہ کبوتروں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بیوی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھت پر چکر لگاتی۔ اس دوران کوئی بلی بھی چھت پر آتی رہی اور ابرار کی بیوی اس بلی کو بھگاتی رہی، اور جب آسمان والے کبوتر بھی واپس آ کر چھت پر بیٹھ گئے تو ابرار کی بیوی نے اپنے بیٹے طاہر کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ کبوتروں کو بند کر دو، اور کچھ دیر میں طاہر اوپر آیا اور اس نے کبوتروں کو بند کر کے پنجرے کو تالا لگا دیا اور نیچے جا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور روز کی طرح چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا 2 کبوتر کھڈے کے باہر مرے پڑے تھے اور ان کی بھی گردنیں ان کے دھڑ سے غائب تھی اور کچھ خون بھی اس جگہ پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار آگ بگولا ہو گیا اور اس نے غصے میں چھت سے نیچے دیکھتے ہوئے صحن میں کام کرتی ہوئی اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، اب کیا ہوا ہے؟ ابرار نے کہا، اوپر آؤ، دکھاتا ہوں۔ اور جب بیوی اوپر آئی تو ابرار اس کو وہ 2 کبوتروں کو دکھانے کے لیے اس طرف گیا جہاں کبوتر مرے پڑے تھے، تو ابرار حیران ہو گیا کیونکہ وہاں جو 2 کبوتر مرے ہوئے تھے وہ وہاں سے غائب تھے اور اس بار ان کا خون بھی غائب ہو گیا تھا۔ بیوی نے ابرار سے پوچھا، کیا ہوا اور تم کیا دکھانے والے تھے مجھے؟ ابرار خاموشی سے ایک جگہ جام ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ بیوی نے اسے ہاتھ لگا کر جھنجھوڑا اور پھر سے پوچھا، کیا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ ابرار کچھ نہ بولا۔ اب بیوی نے پھر سے تلخ انداز میں پوچھا، آخر مجھے بھی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم نے مجھے غصے سے کیوں بلایا تھا؟ ابرار نے کہا، ابھی ادھر میرے 2 کبوتر مرے پڑے تھے، ان کی گردنیں کسی نے کھا لی تھی اور وہی دکھانے کے لیے میں تمہیں اوپر بلایا تھا، پر اب وہ کبوتر یہاں نہیں ہے اور نہ ہی ان کا خون ہے۔
بیوی نے حیرت سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ نے واقعی میں کبوتروں کو یہاں دیکھا تھا؟ ابرار نے اکتا کر جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کبوتر ادھر ہی پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہیں کیا میں پاگل نظر آتا ہوں جو تم مجھ سے ایسے پوچھ رہی؟ بیوی نے کہا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جن یا اسیب وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے۔ عمران نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اب یہ جن بن کہاں سے آ گئے؟ میں خود بہت بڑا جن ہوں، اور اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ مت کھاؤ۔ بیوی منہ میں کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی اور ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اور جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے جانے لگا تو اچانک سے اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آئی۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالی اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے؟ ابرار نے کہا، ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا، کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر وہ مجھے نظر آ جاتا تو آج میں نے اس کی کتے والی کر دینی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ چھپ گئے، ورنہ آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچتا۔ بیوی نے کہا، چلے چھوڑے اس کو، اب کھانا کھائے، اب آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ اور جب رات ابرار گھر میں واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گود میں ہی وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس کو پوچھا، کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ بھی نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھی، اور وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا ڈر گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سیدھی طرح بتا دو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا، اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبرائے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بول نہ پایا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی اور واپس ایک پانی کا گلاس لے کر ابرار کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پیو۔
इब्रार ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और कुछ पानी पीकर गिलास बीवी को दे दी और फिर दबी हुई आवाज में बोला, वो बाहर ही है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। बीवी ने इब्रार का हाथ थामा और कहा, देखिए, आप डरिए मत, हम सब हैं आपके पास और कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, आप आराम से बैठिए, सब ठीक है। बच्चों ने जल्दी से इब्रार के हाथ पांव दबाने शुरू कर दिए कि अचानक से सहन में भारी से कदमों की धमक सुनाई देने लगी और वो आवाज कभी इनके कमरे के करीब आ जाती और कभी दूर से आने लगी, जैसे कोई सहन में टहलता हुआ इनके कमरे के पास आ जाता और जोर जोर से सांस लेने के बाद फिर दूर चला जाता हो। ये आवाज ऐसी खौफनाक थी कि इसे सुनकर सबके रूंगटे खड़े हो गए और सब डर कर एक जगह सिमट कर बैठ गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतने में इब्रार की बीवी ने हल्की सी आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बाकी लोगों भी कलमा पढ़ने लगे। धमक की आवाज काफी देर तक आती रही और सब आयतुल कुर्सी और कलमे पढ़ते रहे। फिर अचानक से वो आवाज थम गई और कमरे में इतनी खामोशी थी कि इब्रार और इसके घर वालों की सांसों की आवाजें भी आसानी से सुनी जा सकती थी। इसके बाद सब डरते हुए ही सो गए। अगले दिन जब इब्रार की आंख खुली तो इसने आसपास देखा तो कोई नहीं था कि अचानक किचन से इसके बीवी बच्चों की आवाज सुनाई दी। इब्रार जल्दी से उठकर कमरे से बाहर किचन की तरफ गया तो देखा इसकी बीवी बच्चों को नाश्ता बनाकर दे रही थी। इसने बीवी से पूछा, तुम कब जागे? बीवी ने कहा, दूध वाला काफी देर से बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा था कि मेरी आंख खुल गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर पहले सहन में देखा तो कोई नहीं था। इसके बाद मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हुई बाहर गई और दूध वाले भाई से दूध लेकर नाश्ता बनाने लग गई। इब्रार हैदर से बोला, अच्छा तो बाहर तुम्हें कोई लंबा सा शख्स दिखाई नहीं दिया जो गुज़श्ता रात हमारे सहन में फिर रहा था? बीवी ने कहा, नहीं, पर वो था कौन? मैंने गुज़श्ता रात तुमसे इसलिए नहीं पूछा था कि तुम डरे हुए थे और वो भारी कदम की आवाज़ किसकी थी? इब्रार ने कहा, वो कोई भयानक सा शख्स था जो गुज़श्ता रात हमारी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और इसकी गोद में वही काली बिल्ली थी जिसको मैंने मारा था। बीवी ने कहा, कहीं वो कोई हवाई चीज तो नहीं थी? इब्रार ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, पर वो शख्स इंसानों से काफी अलग था। इसकी आंखें रात में बिल्ली की तरह चमक रही थी और इसको देखकर मैं डर के अंदर भागा था। बीवी ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दोबारा से ना आ जाए। इब्रार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आज ही इस बारे में किसी से बात करूंगा। इसके बाद इब्रार ने नाश्ता किया और काम पर चला गया। वहां पर इब्रार ने अपने एक दोस्त को ये सब बताया तो इसके दोस्त ने कहा, यार ये तो कोई हवाई चीज का मामला लगता है और मैं एक पीर बाबा को जानता हूँ जो कि इन चीजों को काबू में करता है। इब्रार ने कहा, तो फिर हम आज ही इस पीर बाबा से मिलने जाएंगे। इसके दोस्त ने कहा, ठीक है। फिर इब्रार और इसका दोस्त काम से छुट्टी के बाद सीधा किसी पीर बाबा के पास चले गए और इनको इब्रान ने सारा वाक़या बताया और इस पीर बाबा ने कहा, मुझे अपने साथ इस घर में ले चलो जहाँ से ये हुआ और इब्रान पीर बाबा को अपने साथ घर लेकर आ गए। यहाँ पहुंचकर
پیر بابا نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو، گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا، اور اس جن کی جان اسی کالی بلی میں ہے جو اس کی گود میں تم نے دیکھی تھی۔ اور اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے۔ ابرار نے کہا، پیر بابا، پر وہ بلی اب ہمیں ملے گی کہاں؟ کیونکہ وہ تو اس جن کی گود میں تھی۔ پیر بابا نے کہا، وہ سب مجھے نہیں معلوم، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب تمہیں اس بلی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا کر لا سکوں۔ اس کے بعد پیر بابا نے کچھ پیسے لیے اور چلا گیا، اور پھر ابرار چھت پر کبوتروں کے پاس گیا، اور شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک سے ایک کبوتر اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا کہ اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہو، اور اس بلی نے ابرار کے کبوتر کی گردن اپنے منہ میں لے کر دھڑ سے الگ کر دی، اور کبوتر تڑپتے ہوئے مر گئے، اور بلی کسی طرف چھلانگ لگا کر بھاگ گئی۔ ابرار غصے میں باقی کبوتر نیچے بند کر کے آ گئے۔ اگلے دن ابرار کہیں سے ایک عجیب سا پنجرا لے کر آیا جو کہ شاید بلی یا کتے کو پکڑنے والا پنجرا لگتا تھا، اور اس نے دو کبوتروں کو ڈال کر ان کے پنجوں کو کسی موٹے سے دھاگے سے باندھ دیا تاکہ کبوتر باہر نہ نکل سکے، اور پھر ابرار نے ایک ڈوری لے کر اس پنجرے کے دروازے پر اس طریقے سے باندھ دی کہ اگر ڈوری کو کھینچا جائے تو پنجرے کا دروازہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد ابرار نے وہ پنجرا چھت پر ایک جگہ پر رکھ دیا، اور پنجرے کا دروازہ کھول کر ڈوری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کبوتروں کے کھڈے کی طرف جا کر چھپ گئے، اور ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دی۔ کافی دیر کے بعد جب شام ہوئی تو اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے آئی، اور وہ سیدھے اس کھلے پنجرے میں داخل ہو گئی، اور اس میں موجود ایک کبوتر کی گردن کو منہ سے پکڑ کر کھانے لگی۔ تبھی ابرار نے جلدی سے پنجرے کے دروازے سے بندھی ہوئی ڈوری کھینچ دی، جس سے دروازہ بند ہو گیا اور بلی قید ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار نے پنجرے کے دروازے پر لگی کنڈی لگا کر پنجرے کو اچھے سے بند کر دیا، اور جلدی سے نیچے گئے اور ایک پلاسٹک کی بوتل جس میں شاید پیٹرول تھا لے کر واپس چھت پر آئے۔ اس نے وہ سارا پیٹرول پنجرے کے اوپر سے ہی بلی پر چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران بلی بہت بڑبڑاتی رہی پر پنجرے سے باہر نہ نکل پائی، اور ابرار نے سارا پیٹرول اس بلی پر چھڑک کر اس کو آگ لگا دی، اور بلی ہولناک چیخیں مارنے لگی، جس کو سن کر ایک دو ہمسائے بھی جو آس پاس کی چھت پر موجود تھے وہ بھی ابرار کی چھت کی طرف دیکھنے لگے، پر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ آگے ابرار کی چھت کی دیواریں تھیں، اور وہ ابرار کو پوچھتے رہے کہ ابرار بھائی، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جس پر ابرار نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ ہمسائے واپس ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور کچھ ہی دیر بعد بلی پوری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے بعد ابرار پرسکون انداز میں چھت سے نیچے آ رہا تھا کہ اچانک سے اس کو ایک بھیانک سی آواز آئی جس میں کوئی کہہ رہا تھا، ابرار، تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابرار نے ادھر ادھر دیکھا
पर कोई नहीं था और इब्रार खामोशी से नीचे जाकर बैठ गए। इसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? आज बड़े चुपचाप हो। इब्रार ने कोई जवाब नहीं दिया और बीवी से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बीवी ने खाना लगा दिया और इब्रार खाना खाकर रोज की तरह घर से बाहर चला गया। और जब रात को वापस घर आया तो इसने देखा कि इसका सबसे बड़ा वाला बेटा सीढ़ियों पर गिरा पड़ा है। और जब वो इसे उठाने के लिए इसके करीब गया तो इब्रार के पांव तले से जमीन पर घिसक गए, क्योंकि इसके बेटे की गर्दन पूरी तरह से घूमकर कमर की तरफ मुड़ चुकी थी और वो मर चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इसको गर्दन मरोड़ कर मार दिया है। इब्रार अपने बेटे की इस दिल दिलदा देने वाली मौत को देखकर इतनी ऊंची आवाजों में चीखा कि आसपास के सब हमसाए दौड़कर इसके घर आ गए। और जब ने वो मंजर देखा तो इनके होश उड़ गए। इब्रार के घर सिर पे मातम मच गई और अगले दिन जब जनाजा वगैरह पढ़कर इब्रार अपने बेटे को दफनाने के बाद घर आया, बीवी और बच्चों के साथ मिलकर फिर से जोरों पतार होने लगा और लोगों ने इन सब से ताज़ियत की और अपने अपने घरों को चले गए। कुल वाले दिन जब सब लोग फारिग होकर अपने घरों को चले गए तो शाम के वक्त इब्रार सहन में बैठा रो रहा था कि अचानक से इसको फिर से वही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कोई कह रहा था, अगली जुमेरात को तो फिर से रोएगा जैसे तूने मुझे रुलाया है। क्योंकि जिस दिन इब्रार का बेटा फौत हुआ वो जुमेरात का दिन था। और इब्रार जल्दी से रोना बंद करके इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन है? पर कोई आवाज़ नहीं आई और इब्रार उठकर अपने कमरे में चला गया। इसके बाद कुछ दिन सोग में गुजर रहे थे कि फिर से जुमेरात का दिन आ गए और इस दिन फिर से इब्रार का बड़े से छोटा बेटा चारपाई पर मरा हुआ पाया गया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका गला घोंटकर इसको मार दिया हो। एक बार फिर से इब्रार खून के आंसू रोए और कफन दफन सब कुछ करने के बाद इब्रार जब बेहोश पड़ा था तो इसको फिर से वही खौफनाक आवाज़ सुनाई थी। इस बार किसी ने कहा कि आंसू बचा कर रखना, ये जुमेरात को काम आएंगे। इब्रार जल्दी से बीवी के पास गए और इसको इस खौफनाक आवाज़ के बारे में बताया तो बीवी ज़ारों कतार रोने लगी और अपने बच्चे को चूम चूम कर रोती ही रही। बोली, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई कुछ तो बताओ। इब्रार जल्दी से उठकर बाहर गए और मोहल्लेदारों को इसके बारे में बताया। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। एक बंदे ने कहा, कोई फलां शख्स है जो इस बारे में इब्रार की मदद करेगा। इब्रार और इसके रिश्तेदार इस फलां शख्स को इब्रार के घर लेकर आए। इसने भी जिन के बारे में बताया और कहा कि वो इंतकाम लेकर रहेगा। इसके बाद वो शख्स चला गया और कुछ दिन गुजरने के बाद फिर से जुमेरात का दिन आ गया। इब्रार और इसके रिश्तेदार इनके पास ही मौजूद थे और इब्रार और इसके बीवी बच्चों को दिलासा दे रहे थे कि अचानक से एक काली सी परछाई इनके कमरे में दाखिल हुई और इसने सबके सामने इब्रार की तीसरे नंबर वाली बेटी को हवा में ऊपर उठाकर इतनी जोर से जमीन पर टपक दिया कि इस बच्ची की इसी टाइम ही मौत हो गई। और ये बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और दूर दूर से लोग इब्रार के घर को देखने के लिए आने लगे। और कुछ पीर फकीर भी इस घर में आए, लेकिन कोई कुछ ना कर सका और एक बार फिर से जानलेवा जुमेरात आ गई।
رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ابرار کے صحن میں سے کسی کے بھاری بھاری پاؤں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو یہ وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشت ناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ سے چبا ڈالا اور ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ابرار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گئے۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے اور ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک سب سے چھوٹا بیٹا ہی رہ گیا۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں۔ ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی اور اس کے بچے اس کا بھائی اپنے گھر لے گئے اور عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھا، ہر جگہ پانی چھڑکا اور جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ کھڈا کھود کر وہ ہڈیاں اس کھڈے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور اس پر بھی بڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹیں جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا گیا اور کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دینا، اس کے بعد جیسا چاہے اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا اور اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا ہے۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا کہ کیا اب ابرار کی بیوی اور بچے کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ عالم صاحب نے کہا نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا ہے، پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز ہی غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تھا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ سے اس جن کو غصہ دلا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں ان ہڈیوں کو دفنا دیا ہے۔ ابرار نے دنیا پر تو اس کے کیے کی سزا بھگت لی، پر اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا تھا جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں، پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں اور جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔